بسم اللہ الرحمن الرحیم وأصحاب اليمین ما أصحاب اليمین. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. صدق اللہ العظیم. معزز حاضرین، قرآن مجید کا پارہ نمبر 9 اور سورہ اعراف کی آیت نمبر 199 آپ حضرات کے سامنے پڑھی گئی. یہ آیت قرآن مجید کی جامع ترین آیتوں میں سے ایک ہے. اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے اخلاق کی تعلیم دی ہے. چھوٹی سی آیت ہے، 3 جملوں میں 3 اخلاق کا تذکرہ فرمایا گیا ہے. قرآن مجید صرف احکامات کے بیان کرنے کی کتاب نہیں ہے کہ صرف اس میں عبادات، عقائد، مسائل، احکام، دین یہی بیان کیا جائے، بلکہ قرآن مجید انسان کو انسان بنانے کی تعلیم پر زیادہ زور دیتا ہے کہ انسان بنے. اور انسان کب بنتا ہے؟ جب اس کے اخلاق سنور جائے، جب اس کے اخلاق بن جائیں، تب وہ حقیقی انسان کہلاتا ہے. انسان اس ڈھانچے کا نام نہیں ہے جو ہمیں نظر آتا ہے. یقیناً انسان اس ڈھانچے کو کہا جاتا ہے، لیکن حقیقت میں انسان اس ڈھانچے کے اندر موجود وہ انسانیت ہے، وہ اخلاق ہیں جو انسان کہلانے کا مستحق بناتی. انسانیت ہے، اخلاق ہیں تو وہ انسان کہلانے کا مستحق ہے. انسانیت نہیں ہے تو پھر ڈھانچہ انسان کہلانے کا مستحق نہیں. یہی وجہ ہے کہ کبھی کبھی ہماری زبانوں پر بھی یہ جاری ہوتا ہے، جب ہم کسی ظالم کو دیکھتے ہیں کہ جب ظالم کسی پر ظلم کر رہا ہو تو زبانوں پر جاری ہوتا ہے کہ یہ تو جانور بن گیا. کیا مطلب؟ انسانیت کے دائرے سے نکل گیا، جانور بن گیا. یعنی ظلم کرنا جو انسانیت کے دائرے کے باہر کی چیز ہے، اگر آدمی ظالم بنتا ہے تو انسان کہلانے کا مستحق نہیں رہتا ہے. اس لیے قرآن مجید ہو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہوں، آپ کی احادیث مبارکہ ہو، دین و شریعت ہو، سب میں انسان کو انسان بنانے پر زور دیا گیا. یہی وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت میں اولاً ہم سب کے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے حکم دیا، اور دراصل آپ کے واسطے سے پوری امت کو حکم دینا مقصد ہے. اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں خذ العفو
یہ پہلا جملہ ہے جس میں پہلے اخلاق کی تعلیم دی گئی. عفو، اس کے معنی ایک تو یہ ہے کہ نبی آپ لوگوں سے سرسری عمل کو قبول کر لیجئے. لوگ عمل کو جس معیار پر کر سکے آسانی، آپ اس عمل کو قبول کر لیجئے. آپ عمل کے معیار کو طلب مت کیجئے. آپ یہ نہ چاہیں کہ ہر آدمی عمل کو انتہائی معیاری درجے پر پہنچائے، نماز ویسی پڑھے جیسے نبی پڑھتے ہیں، نماز کی وہ کیفیت حاصل کرے جو نبی حاصل کرتے ہیں. تو ظاہر سی بات ہے یہ مشکل ہے. آدمی اپنی بساط کے مطابق، اپنی طاقت کے مطابق نماز کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور میں اچھی سے اچھی بنا کر پیش کرے، اس کی کوشش کر لے، کافی. ایک معنی تو یہ ہے. دوسرے معنی عفو کے معاف کرنے اور درگزر کرنے کے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے واسطے سے پوری امت کو یہ حکم دیا جا رہا ہے، نبی معاف کرنے کو اختیار کیجئے، درگزر کرنے کو اختیار کیجئے. معاف کرنے کے پہلو کو اپنی ذات میں غالب کیجئے، نمایاں کیجئے. ظاہر سی بات ہے یہ اخلاق کا ایک عظیم حصہ ہے، ایک بڑا حصہ. ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی اتباع کا حکم ہے. ایک ہے صورت، ایک ہے سیرت. صورت وہ جو نظر آتی، آپ کا چہرہ ہے، میرا چہرہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کا چہرہ ہے، یہ اس کو کہتے ہیں صورت. اور ایک ہے اندرونی اخلاق، اس کو کہتے ہیں سیرت. صورت یہ اللہ تبارک و تعالی بناتے ہیں، اس میں انسان کا دخل نہیں ہے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ میں جو صورت پسند کروں میری صورت ویسی بن جائے، ناممکن ہے. اللہ تبارک و تعالی نے جو صورت مجھے عطا کر دی وہ میرے پاس وہی صورت ہے. اللہ تبارک و تعالی نے جو رنگ مجھے دے دیا وہی رنگ ہے. ناک نقشہ جو اللہ تبارک و تعالی نے بنا دیا وہی رہے گا. انسان کا اس میں دخل نہیں، انسان یہاں مجبور محض ہے. اللہ تبارک و تعالی بناتے انسان کی خلقت، وہ اللہ تبارک و تعالی کے قبضے کی چیز ہے. قرآن مجید کا پارہ نمبر 3 سورہ آل عمران کا پہلا رکوع، اس پہلے رکوع میں یہ آیت موجود ہے. اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء. اللہ تبارک و تعالی ہی کی ذات ہے جو ماں کے رحم میں تصویر گری کا کام کرتے ہیں جیسے اللہ چاہتے. بندی کی تصویر، اس کا چہرہ، اس کا نقشہ، اس کا ناک نقشہ، اس کا رنگ، یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کے قبضے کی چیز ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس کو جیسے بنا دیا. کوئی انسان دنیا میں آنے کے بعد چاہے کہ میرا ناک نقشہ بدل جائے، جی وہ ناک نقشہ بدل نہیں سکتا ہے. یہ جو سائنس کی ترقی ہے اور سرجری کے ذریعے اعضاء کو بدلا جاتا ہے اور ناک و نقشے کے شکل کو بدلنے کی کوشش کی جاتی ہے، تو اس بدلنے کے بعد لوگ کہتے ہیں کہ یہ نیچرل چہرہ نہیں ہے، یہ بناوٹی ہے، یہ مصنوعی ہے، اس کو بنایا گیا ہے.
اور جو بنایا جاتا ہے وہ نیچرل کے مقابلے میں کوئی قیمت نہیں رکھتا. نیچرل نیچرل ہے، قدرتی قدرتی ہے، اور قدرتی چیز کے مقابلے میں بنائی گئی چیز اس کی کوئی حیثیت نہیں رہتی. اللہ تبارک و تعالی نے جو پیر بنا دیا وہ پیر ہے. اب حادثے میں کسی کا پیر چلا گیا، اب وہ مصنوعی پیر لگا لے، ٹھیک ہے وہ چل سکتا ہے، لیکن وہ اصل قدرتی پیر کا کام وہ نہیں کرے گا. تو اللہ تبارک و تعالی انسان کے چہرے کو، ناک و نقشے کو، رنگ و روپ کو اللہ بناتے ہیں، اور اس کی سیرت، اس کے اخلاق، اس کے کردار، اس کا کیریکٹر، یہ سب اس کے بنانے میں انسان کو بھی اختیار ہے. یہاں اختیار اللہ تبارک و تعالی نے دیا کہ بھئی تم اپنے کردار کو پاک و صاف بناؤ، تمہیں حق ہے، تمہیں اچھے سے اچھا کردار بناؤ، اپنے کیریکٹر کو پاک و صاف رکھو، اپنے اخلاق کو عمدہ بناؤ، اس پر محنت کرو تو انسان اچھے اخلاق والا بنتا ہے. صورت کے بنانے میں میرا اور آپ کا اختیار نہیں، سیرت کے بنانے میں اختیار ہے. لہذا ہمیں حکم کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اپناؤ. کہیں آپ کو یہ نہیں ملے گا اللہ کے نبی کی صورت اپناؤ. صورت ہم اپنا نہیں سکتے، سیرت اپنا سکتے ہیں. اللہ کے نبی کے جو اخلاق تھے اس اخلاق میں سے کچھ حصہ اپنانا چاہیں اپنا سکتے ہیں. لہذا آپ نے کہیں یہ نہیں سنا ہوگا جلسہ سورت النبی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت بیان کیے جانے کا جلسہ. اللہ کے نبی کی صورت اگر بیان کی جائے، آپ کا ناک و نقشہ، آپ کا رنگ و روپ بیان کیا جائے تو وہ بیان کرنا بھی عبادت ہے، لیکن امت کے لیے اس میں اتباع اور تقلید کے لیے کوئی چیز نہیں. اس لیے جلسہ سیرت النبی منایا جاتا ہے. اللہ کے نبی کی سیرت، آپ کے اخلاق، کردار کیا تھے، آپ کا کیریکٹر کیسا تھا، آپ نے زندگی کیسے گزاری، آپ کا تعلق اپنی بیویوں کے ساتھ کیسا تھا، پڑوسیوں کے ساتھ کیسا تھا، صحابہ کے ساتھ کیسا تھا، آپ کا لین دین کیسا تھا، آپ کے معاملات کیسے تھے. یہ سیرت، اور اس کے بارے میں ہمیں حکم ہے کہ اللہ کے نبی کی سیرت کو اپناؤ. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں بھی ظاہری صورت کی کوئی قیمت نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں بھی سیرت کی قیمت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، اور نیت اندر موجود ہوتی ہے. ایک بہت خوبصورت شکل و صورت والا مرد یا شکل و صورت والی عورت نماز پڑھتی ہے، اور وہ نماز پڑھنے کا مقصد لوگوں کو دکھانا ہے. خوبصورت چہرے والی نماز پڑھ رہی ہے اور لوگوں کو دکھانا مقصد ہے، تو اس کے چہرے کی وجہ سے یہ نماز قبول نہیں کی جائے گی. اور ایک بدصورت کالا کلوٹا نماز پڑھ رہا ہے، وہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے پڑھ رہا ہے، تو اس کے بدصورت اور کالے ہونے کی وجہ سے یہ نماز رد نہیں کی جائے گی، بلکہ اس کے دل کی اس کیفیت اور نیت کی وجہ سے کہ وہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے نماز پڑھ رہا ہے، وہ نماز قبول کی جائے گی. عبادتوں کو قبول کرنے کا معیار سیرت ہے، نیت ہے، باطن ہے، ظاہر نہیں. ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ ہم لوگ جو ہمارے بس میں ہے، جس کو ہم اپنا سکتے ہیں سیرت،
ہم اس پر محنت نہیں کرتے، اور جو ہمارے بس میں نہیں ہے ہم اس پر محنت کرتے ہیں۔ صورت کا بدلنا جی وہ ہمارے بس میں نہیں ہے، لیکن اس کے پیچھے ہماری محنت خوب ہوتی ہے، گھنٹے اس کے پیچھے لگتے ہیں۔ بال بنائے جا رہے ہیں، چہرہ بنایا جا رہا ہے، میک اپ کیا جا رہا ہے، بیوٹی پارلر جایا جا رہا ہے، گھنٹے اس کے پیچھے۔ یہ ناک نقشہ بدلنے والا نہیں ہے۔ آپ نے تھوڑی دیر کے لیے کر لیا، کچھ دیر کے بعد وہ ختم ہو جائے گا، پھر وہی اصل چہرہ لوٹ کر آئے گا، اور یہ بار بار کی عادت، وہ اصل چہرے کی رونق بھی ختم ہو جائے گی، اور ایک وقت آئے گا چہرہ بدنما لگنے لگے گا۔ جتنے گھنٹے ہمارے ظاہر کے بنانے میں لگتے ہیں، چہرے کو سجانے سنوارنے، اس کو خوبصورت بنانے، اور اپنے کپڑوں کو لباس کو سجانے سنوارنے بنانے میں جتنے گھنٹے لگتے ہیں، اس کا 10واں حصہ بھی اگر باطن کو بنانے میں لگایا جائے، اخلاق کو بنانے میں، سیرت کو بنانے میں اگر اس کا 10واں حصہ بھی وقت اگر لگا لیا جائے، تو انسان کی قیمت دنیا میں بھی بڑھے گی، اللہ کے یہاں بھی بڑھے گی۔ دنیا میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا بہت سی مرتبہ بعض لوگ اپنے چہروں سے قابل قبول نہیں ہوتے، لیکن ان کے اخلاق کی وجہ سے لوگ انہیں سروں پر بٹھائے رہتے ہیں۔ جی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ حبش کے تھے، جی ظاہر سی بات ہے حبشہ کے تھے تو کالے کلوٹے تھے، اور اپنے چہرے مہرے کے اعتبار سے اتنے خوبصورت نہیں تھے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن کو تھاما، آپ کے اخلاق کو اپنے اندر سمویا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت نے انہیں ایسا بنا دیا کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کا نام لینے میں بھی لوگ فخر محسوس کرتے۔ ہم لوگ غلط روش پر پڑ گئے، جس چیز پر ہمیں محنت کرنا چاہیے تھا ہم نے محنت اس چیز پر کرنا چھوڑ دیا، رخ ہمارا بدل گیا۔ ہمیں محنت باطن پر کرنا تھا، انسانیت پر کرنا تھا، اخلاق پر کرنا تھا، اللہ کے نبی کی سیرت پر کرنا تھا، اور ہم پڑ گئے صورت کے چکر میں، ظاہر کے چکر میں۔ یہ مطلوب نہیں، مطلوب باطن، مطلوب اندرون ہے۔ اس لیے اسلام میں سیرت پر، کردار سازی پر، اخلاق پر بڑا زور دیا گیا۔ آپ دیکھیں گے قرآن میں ہو یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہوں، اخلاق کے بنانے پر زور دیا گیا۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے ایک جگہ فرمایا، فرعون، جانتے ہیں فرعون کو بڑا سرکش تھا، اپنے آپ کو خدا کہلواتا تھا، دعویٰ تھا اس کو کہ میں سب سے بڑا خدا ہوں، اور اپنی رعایا سے اپنی عبادت کرواتا تھا، زمین پر فتنہ و فساد برپا کر رکھا تھا، سرکش بن چکا تھا۔ اس کی طرف دین کی دعوت دینے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے حضرت موسیٰ اور ان کے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کو بھیجا کہ جاؤ تم دونوں فرعون کو دین کی دعوت دینا۔ یہ قرآن مجید میں بیان کیا گیا ہے۔ اب ایک سرکش باغی، فتنہ و فساد برپا کرنے والا، خدائی کا دعویٰ کرنے والا، ایسے شخص کے پاس اللہ تبارک و تعالی اپنے دو جلیل القدر پیغمبروں کو بھیجتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی خود فرما رہے اذهبا الى فرعون انه طغى، تم دونوں جاؤ فرعون کے پاس، بے شک وہ بہت سرکشی کر لیا۔
اللہ تبارک و تعالیٰ خود فرما رہے بڑا سرکش ہو گیا، تم دونوں چلے جاؤ، لیکن جانے کے بعد اس سے گفتگو دین کی دعوت کیسے دی جائے؟ آگے کی آیت میں اللہ فرماتے فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا، تم دونوں ان کو دین کی بات پیش کرتے ہوئے نرم لہجہ اختیار کرو، نرمی سے گفتگو کرو، سخت گفتگو، تیز گفتگو، طیش والی گفتگو ہرگز نہ کرو۔ یہ قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے قرآن کے پڑھنے والوں کو تعلیم دی جا رہی ہے، ظالم سے ظالم بھی اگر ہو گفتگو کا موقع ملے نرم گفتگو کرو، نرمی سے اپنی بات پیش کرو۔ قرآن مجید میں ایک جگہ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ادفع باللتی ہی احسن، کوئی آدمی تمہارے ساتھ برا معاملہ کرے تو اس برائی کو تم دفاع کرو، اس کا دفاع کرو اچھے طریقے سے، التی ہی احسن، برائی کا بدلہ برائی سے مت دو، برائی کا بدلہ بھلائی سے دو، اچھے طریقے سے دو۔ قرآن مجید کی آیت کا ٹکڑا گویا اللہ تبارک و تعالی قرآن میں کردار سازی پر زور دیا جا رہا ہے، اپنے کردار کو بناؤ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں آ جائیں گے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اکمل المؤمنین ایمانا احسنهم خلقا، کہ کامل مومنین میں کامل وہ ہے جن کے اخلاق اچھے ہیں، اخلاق کے اعتبار سے جو اچھے ہیں، ایمان کے اعتبار سے وہ کامل۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب آدمی اپنا چہرہ آئینے میں دیکھے تو دیکھتے وقت دعا پڑھے، وہ دعا کیا ہے؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اللہم انت حسنت خلقی فحسن خلقی، اے اللہ بے شک آپ نے میرا چہرہ تو اچھا بنایا لیکن میرے اخلاق بھی اچھے بنا دے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، اللہ کے نبی فرماتے تم زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والا تمہارے اوپر رحم کرے گا۔ یہ سب کیا ہے؟ یہ سب اخلاق سے متعلق تعلیمات ہیں، بھرا پڑا ہے قرآن، بھری پڑی اللہ کے نبی کی احادیث، اور آج اس قرآن کے حاملین، اللہ کے نبی کے ان احادیث کے حاملین، اللہ کے نبی کے امتی اتنا عظیم ذخیرہ اپنے پاس رکھ کر روئے زمین پر بدنام ہیں کہ یہ بڑے بد اخلاق ہیں۔ آج ہم لوگ بڑے بدنام ہیں زمین پر کہ بد اخلاق لوگ ہیں۔ جی ہمارا معاملہ کیا ہے ہم لوگ جانتے ہیں، جو اپنے محلے ہیں جہاں ہماری آبادیاں زیادہ ہیں وہاں ہمارے حالات کیا ہیں، اور جہاں مخلوط آبادی ہے، ملی جلی آبادی ہے، وہاں ہمیں کیسے رہنا پڑتا ہے۔ ایک زمانہ وہ تھا، ایک اللہ کے بہت بڑے ولی گزرے ہیں، حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ، ان کے پڑوس میں ایک یہودی رہتا تھا۔ اس یہودی کو اپنے مکان کے بیچنے کی ضرورت پیش آئی، اس نے اعلان کروایا کہ میں اپنا گھر فروخت کر رہا ہوں۔ لوگ آئے، قیمت معلوم کی، اور قیمت اس نے ڈبل بتائی۔ اس مکان کی قیمت اگر 1000 ہے تو اس نے 2000 بتلائی۔ لوگوں نے کہا کہ بھائی اس مکان کی قیمت تو 1000 ہے، آپ تو دگنی بتا رہے ہیں۔ تو اس یہودی نے کہا ہاں
1000 تو قیمت اس مکان کی ہے وہ صحیح، لیکن 1000 جو زائد مانگ رہا ہوں وہ عبداللہ ابن مبارک کے پڑوس میں ہونے کی وجہ سے اس کی قیمت دگنی ہے، ایسا پڑوسی تمہیں نہیں ملے گا۔ کیا اخلاق تھے، کیا کردار تھا، ہم پڑوس میں ہوتے تو زمین کی قیمتیں بڑھ جاتی تھی، اور آج ہمارے پڑوس میں کوئی آنے کے لیے تیار نہیں۔ کتنا فرق ہو گیا ہمارا، کہاں تھے اور کہاں پہنچ گئے۔ یہ اللہ تبارک و تعالی اس آیت میں سورہ اعراف کی آیت نمبر 199 190 پر 9 چھوٹی آیت، 3 چھوٹے چھوٹے جملے ٹکڑے اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمائے۔ پہلا ٹکڑا ہے خذ العفو، نبی معافی کو اختیار کرو، درگزر کرنے کو اختیار کرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل امین علیہ السلام سے پوچھا، اے جبریل امین اس کے معنی کیا ہے، کیا مطلب ہے؟ حضرت جبریل امین علیہ السلام اللہ سے معلوم کر کے آئے اور بتایا کہ نبی آپ پر کوئی زیادتی کرے تو آپ بدلہ نہ لیں، معاف کر دیں۔ جی ہمارا جو اسلام پھیلا ہے نا پوری دنیا میں، وہ انہی اخلاق کی وجہ سے پھیلا ہے، اخلاق کی وجہ سے اسلام پھیلا ہے۔ یہ بیکار کا الزام ہے، وہ سننے اور سنانے کے قابل نہیں ہے کہ اسلام طاقت کے بل پر پھیلا، تلوار کے زور سے پھیلا، غلط۔ اسلام اخلاق کے بل پر پھیلا ہے، یہ اخلاق کا حامی، یہ کردار کا حامی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ایسا اپنایا معاف کرنے کو، آپ دیکھیں گے کہ پوری زندگی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات کے لیے کبھی کسی سے بدلہ نہیں لیا، معاف کیا، پوری زندگی معاف کیا۔ اور سینکڑوں واقعات ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معاف کیے جانے کے، درگزر کرنے کے۔ اب وہ اسی آیت کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالی نے نبی کی تربیت ہی ویسے فرمائی تھی، نبی کے واسطے سے یہ حکم امت کو دیا جا رہا ہے۔ میں انشاءاللہ آیت کا باقی حصہ اگلی مجلس میں پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ دعا کرے اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہم سب کے اخلاق کو عمدہ سے عمدہ بنائے، اور عمدہ بنانے پر ہم سب کو محنت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمارے کسی عمل سے، مذہب کے بدنام ہونے سے اللہ ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔